لیکن اس میں ایک بات بنیادی طور پر ذہن نشین کر لیں۔ وہ جو بات بنیادی طور پر ذہن نشین کرنی ہے وہ کیا ہے؟ یعنی آغاز میں جس بات کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ میں متعدد بار یہ بات یہاں اسی جگہ پر بیٹھ کر چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا۔ میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، آج تک جتنا بھی عرصہ آپ کو ہوا یہاں، ہم نے کبھی یہاں آج تک یہ بات ہوئی ہو کہ جس نے رفع یدین کیا اس کی نماز نہیں ہوگی؟ کبھی آج تک اس طرح کی کوئی بات آپ نے سنی ہو؟ یہ آف دا ریکارڈ بھی کسی کو کہا ہو؟ کسی کو کہا ہے آج تک اس طرح؟ اچھا، اس لیے کہ علماء امت کا یہ فیصلہ ہے۔ کیا فیصلہ ہے؟ جو اختلافی مسائل ہیں ان میں ایک سے زائد صورتیں جو سنت سے ثابت ہیں، ان میں کسی ایک پر بھی عمل ہو، کسی ایک پر بھی عمل ہو، لیکن باقی تمام صورتوں کو شرعاً درست سمجھنا ضروری ہے۔ عمل کسی ایک پر ہو لیکن شرعی اعتبار سے ضروری ہے کہ تمام کو صحیح سمجھتا ہو۔ اگر کوئی ایک فرد کسی دوسرے کے حوالے سے اس قدر اصرار کرے کہ یہ جو تیرا راستہ ہے یہ درست نہیں ہے، اور اس پر طعن و تشنیع کرے، اس پر طنز کرے، تحقیر کرے، تو اس کو ناجائز کہا گیا۔ اسے کیا کہا گیا ہے؟ ناجائز کہا گیا۔ اب اس سے پہلے بھی کئی بار میں یہ بات کر چکا ہوں کہ یہاں اختلاف جائز ناجائز کا نہیں ہے، بلکہ افضل کا ہے کہ جی افضل کیا ہے، راجح یعنی جس کو ترجیح دی جائے گی وہ کیا ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ سب سے اہم ترین مسئلہ ہے رفع الیدین کا۔ رفع یدین، رفع کا معنی بلند کرنا، یدین ید کی جمع ہے، دیول کا صیغہ ہے، دونوں ہاتھوں کا اٹھانا۔ اب ہر مسلمان نماز کے شروع میں رفع یدین کرتا ہے۔ ہم وتر کی تیسری رکعت میں رفع یدین کرتے ہیں، عیدین کی زائد تکبیروں میں رفع یدین۔ لفظ رفع یدین اس میں معاملہ اختلاف نہیں ہے، اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کتنی بار رفع یدین کیا جائے گا، یا نماز میں پہلی بار کرنے کے علاوہ بھی رفع یدین کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ہم نے مسئلے کو سمجھنا۔ اب اس میں ایک اعتراض کیا ہوتا ہے، جب تک یہ بات تھی، اور میں ابھی ہم اس نشست میں آگے چلیں گے، چلیں ہم وہ پہلے سمجھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے اور روایت نمبر ہے 257۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے لگے، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ۔ فرمایا کیا میں تمہیں نماز پڑھ کر دکھاؤں؟ کس کی نماز؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ آپ نے نماز پڑھی اور سوائے پہلی بار کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اہل علم صحابہ کرام، تابعین، ان کا اسی پر عمل ہے، اور یہ قول ہے سفیان ثوری کا اور اہل کوفہ کا۔ کس کا قول ہے؟ کس کا قول ہے؟ اہل کوفہ کا۔ اب یہاں میں ایک بات آپ سے ذکر کرتا چلوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفہ کے حوالے سے یہ بات آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کو خط لکھا۔ کس نے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، اور اس خط میں فرمایا، اے اہل کوفہ، مجھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں
اپنے اوپر ترجیح دے کر ان کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، لہٰذا تم ان سے علم حاصل کرو۔ کس نے فرمایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اب جو اس پر باقی لکھا گیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دارالخلافہ منتقل کیا تھا کوفہ۔ اس سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لے جا چکے تھے، اور مورخین یہ لکھتے ہیں کہ کوفہ میں، کہاں؟ کوفہ میں، چونکہ دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے یہ سلسلہ چلا، حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں دارالخلافہ منتقل آپ نے کیا، تو مورخین نے لکھا کہ 1500 کے قریب صحابہ تھے جو کوفہ میں تھے۔ کتنے؟ یہ تو بعد میں پھر جب واقعہ کربلا ہوا تب کوفہ کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ کوفی لا یوفی، کہ کوفیوں میں وفا نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے جو صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں جا کے آباد ہوئے ان کی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 1500 کے قریب، 1500 کے قریب صحابہ ہیں۔ اب یہ ذہن نشین رہے کہ جن سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں ان میں بھی آگے کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ تابعین بھی بیٹھے، صحابہ بھی بیٹھے، اور مسروق تابعی ہیں، حضرت مسروق، میم سین را واو قاف۔ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے لکھا، طبقات ابن سعد میں بھی ہے کہ حضرت مسروق فرمانے لگے میں نے تمام صحابہ کا علم 6 صحابہ میں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو علم تھا میں نے وہ کن لوگوں میں جمع دیکھا؟ 6 میں۔ حضرت مسروق فرماتے ہیں ان میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر 1، نمبر 2 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 5 حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 6 حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے دیکھا کہ تمام علم ان 6 میں جمع ہو گیا۔ فرماتے ہیں پھر 6 کا علم 2 میں جمع ہوا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 6 کا علم، یعنی پہلے سب کا علم 6 میں جمع ہوا، پھر 6 کا 2 میں جمع ہو گیا۔ اب ان دونوں کے حوالے سے امام بخاری اور امام مسلم کے استاذ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ نقل کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ جو اصحاب تھے، جو ان کے ساتھی تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اصحاب، فرمایا یہ نماز میں صرف پہلی بار رفع یدین کیا کرتے تھے، دوبارہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، دوبارہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اور اسی کے لیے یہ جو جملہ لکھا نا امام ترمذی نے، اہل کوفہ کا یہی قول ہے، تو اہل کوفہ میں اس وقت کوئی عام آدمی نہیں تھے، اہل کوفہ میں اس وقت کوئی عام آدمی نہیں تھے، اور یہ جن سے آگے فرما رہے ہیں ان میں بھی صحابہ بیٹھے، تابعین بیٹھے، ان میں سے کوئی بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ نہیں کہتا کہ اے عبداللہ آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، یہ کیسے ثابت ہوا؟ اور اس روایت کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ صحیح کہا ہے۔ اچھا یہ بات بھی کلیئر کرتا چلوں، واضح کرتا چلوں کہ ہمارے نزدیک شیخ البانی کا کسی روایت کو صحیح کہنا، ضعیف کہنا ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں غلو کی حد تک بعض لوگ اس حد تک آگے جا چکے ہیں، وہ کہتے ہیں جی شیخ البانی اگر کسی روایت کو صحیح کہہ دیں تو ہمارے نزدیک وہ صحیح ہے، لیکن یہ روایت بھی سچی، یہ قول بھی سچا نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں شب برات کی روایات آتی ہیں وہاں شیخ البانی کہتے ہیں یہ روایات صحیح ہیں، وہاں ان کا پھر وہ جو بنا ہوا جو جس پر یہ ان کا تکیہ ہے وہ یہ قول سچا ثابت نہیں رہتا، پھر کہتے ہیں جی شیخ البانی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن جہاں ہمارے متعلقہ کوئی بات آئے وہاں کہتے ہیں جی شیخ البانی کہتے ہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے، تو اس لیے میں نے شیخ البانی کا ساتھ میں ذکر کیا۔ اور ہمارے نزدیک جو بھی اہل علم ہے ہم اس کی قدر کرتے، جو بھی اہل علم میں سے ہم اس کی قدر کرتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہم نے شیخ البانی کی سلسلہ صحیحہ کا درس باقاعدہ یہاں پر حدیث روزانہ کے درسن
ہم نے وہ سبق پڑھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلی روایت ہے سنن ابو داؤد کی 748، اس میں بھی یہی روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، اور اس کو بھی شیخ البانی نے صحیح قرار دیا۔ 748 748 نمبر سنن ابو داؤد۔ پھر سنن ابو داؤد کی ایک اور روایت نمبر ہے 751، اس میں بھی یہی روایت ہے کہ پہلی بار ہاتھ اٹھائے دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے۔ شیخ البانی نے اس کو بھی صحیح کہا ہے۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ، کہتے ہیں جی عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح نہیں ہے۔ یہ جامع ترمذی میں آتا ہے۔ کہاں آتا ہے؟ جامع ترمذی میں، جس روایت سے لوگوں کو مغالطے میں ڈالا جاتا ہے۔ جی عبداللہ ابن مبارک کہا کرتے تھے یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ وہی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سنن نسائی کے اندر، امام نسائی انہی عبداللہ بن مبارک سے ترک رفع یدین کی روایت لے کر آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اخبرنا سوید بن نصر قال انبأنا عبداللہ بن المبارک عن سفیان عن عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمۃ عن عبداللہ الا اخبرکم بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فقام فرفع یدیہ اول مرۃ ثم لم یعد۔ آپ کھڑے ہوئے، اور اس روایت کے راویوں میں کون سر فہرست ہیں؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ۔ اب وہ بھی روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں رسول اللہ علیہ السلام کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ نماز پڑھی تو سوائے پہلی بار کے رفع یدین نہیں کیا۔ اب آ جاتے ہیں ایک اعتراض پر۔ اعتراض یہ ہے اور مغالطہ یہ ڈالا جاتا ہے کہ جی بخاری اور مسلم، بخاری اور مسلم، بخاری اور مسلم، تو کیا یہ کہیں آیا ہے کہ جو روایت بخاری اور مسلم میں نہ ہو اس روایت پر عمل نہیں کیا جائے گا؟ یہ کس کا قول ہے؟ کیا امام بخاری علیہ رحمہ نے کہیں یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے بخاری میں ساری صحیح روایات جمع کر دی ہیں؟ ہمارا یہ سوال ہے۔ یا امام مسلم نے کہیں یہ دعویٰ کیا ہو کہ ہم نے صحیح مسلم میں ساری روایات جمع کر دی ہیں؟ بلکہ اچھا، اس میں ایک بڑی کہانی ایک صاحب نے بیان کی، بڑا نام ہے ان کا بھی۔ وہ کہتے ہیں جی ایک جگہ پر میرے دوست نے نماز پڑھی تو وہ ان کے پاس حدیث کی کتاب صحیح مسلم پڑھی ہوئی تھی، تو نماز کے بعد ہم نے امام صاحب سے پوچھا جی جو نماز اس میں ہے آپ نے وہ نہیں پڑھی، یا تو جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس میں دکھا دیں، یا اس میں جو لکھی ہے اس پر نماز پڑھ دیں۔ تو امام صاحب آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ یہ دلیل ہے۔ کیا یہ حجت ہے کہ اگر کوئی روایت بخاری میں نہ ہو تو طریقہ نماز سارا صحیح بخاری میں ہمیں ملتا نہیں؟ امام بخاری نے کب یہ دعویٰ کیا کہ میں نے سب روایات کو اس میں جمع کر دیا؟ تو یہ بات سرے سے ہی غلط ہے کہ جو روایت بخاری اور مسلم میں نہ ہو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اصل تو ہے کہ کسی روایت کا صحیح ثابت ہونا وہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں مل جائے وہ حجت ہے اور اسے تسلیم کیا جائے گا۔ اب اور اس کو بھی شیخ البانی نے صحیح کہا۔ ہم نے جو روایات پڑھی جامع ترمذی کی، سنن ابو داؤد کی اور سنن نسائی کی، ان تینوں کتب میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے اس کو شیخ البانی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس بات پر کہ جی اصل میں ہے کیا؟ یہ ہم نے یہ بات کیوں اپنے حلقہ احباب میں ہم یہ کیوں بات بار بار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جب ایک فریق کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، دعویٰ یہ کرتے ہیں بڑا بنا سوار کے، دیکھیں جی یہ ہے سنت ثابتہ دائمہ متواترہ، جو اس کے بغیر نماز پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، اصلاً نہیں ہوتی، سرے سے نہیں ہوتی۔ تو کیا آپ کا یہ دعویٰ ثابت ہے جس کی بنا پر ہم یہ بات کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں بھی رفع یدین جس نے کیا ٹھیک ہے، اس کی نماز بھی درست ہے، جس نے نہیں کیا اس کی بھی درست ہے، اس لیے کہ بعض کے نزدیک رفع یدین کرنا صحیح ہے، بعض کے نزدیک نہ کرنا صحیح ہے۔ اس میں بحث تو ہے ہی نہیں صحیح اور غلط کی، لیکن موجودہ دور میں چند ایک نئے نام ایسے آ رہے ہیں جو اپنی کتب میں یہ نقل کرتے ہیں، اپنے مجمع عام میں لاکھوں کا انعام رکھتے ہیں، کہتے ہیں دکھاؤ کہاں لکھا ہے، دکھاؤ کہاں لکھا ہے، ثابت کرو ہم تمہیں لاکھوں روپیہ دیں گے۔ یہ جو دعویٰ آپ کرتے ہیں، کیا آپ سے پہلے جو بڑے بڑے اسلاف اور ائمہ گزرے انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا؟ کیا ان کے نزدیک بھی رفع یدین کی یہی حیثیت تھی؟ تو میں سب سے پہلے جو ان کے سب سے بڑے ہمارے بر صغیر میں سمجھے جاتے ہیں
شاہ اسماعیل اہل حدیثوں کے جو ہمارے ہاں برِ صغیر میں سب سے بڑے سمجھے جاتے ہیں، شاہ اسماعیل کی تاریخ وفات ہے 1831 سن عیسوی۔ اب کیا چل رہا ہے؟ 2021۔ تو ان کی تاریخ وفات ہے 1831۔ تو تقریباً کتنے سال بنتے ہیں؟ 1831 اور 2021۔ اب صاحب تھا ڈبی لگتا میری طرح کمزوری ہے۔ شاہ اسماعیل نے ایک کتاب لکھی اور یہ چھاپا اس کا آپ کے سامنے، اور اس کے آغاز میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ کتاب ہے محمد اسماعیل بن عبد الغنی، پھر اپنے والد گرامی کا نام اور پھر اپنے والد گرامی کے والد کا نام، سب کے بعد پھر وہ کہتے ہیں الحق، سچا مسئلہ یہی ہے کہ دونوں ہاتھ کا نماز شروع کرتے ہوئے اٹھانا، رکوع کرنے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کے بعد یہ غیر مؤکدہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ غیر مؤکدہ، کتاب آپ کے سامنے، غیر مؤکدہ، یہ کیا ہے؟ سنت غیر مؤکدہ۔ آگے جا کے لکھتے ہیں کوئی ساری زندگی میں ایک بار بھی نہ کرے تو اس کو بھی ملامت نہیں کی جائے گی، اس کو بھی ملامت۔ اب آپ واضح طور پر آپ کے عالم دین یہ لکھ کر جا چکے، تو آپ اب کہتے ہیں کہ جی یہ ایسی سنت ہے کہ آپ اس کے بغیر نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز اس میں صحیح نہیں ہوگی۔ تو یہ کتنا بڑا بہتان ہے، یہ کتنا بڑا بہتان ہے جو آپ لوگوں کی طرف سے باندھا جا رہا ہے، جس کی کوئی حقیقت اور حیثیت اور اصلیت نہیں ہے۔ یہ فتاوی علماء حدیث ہے، میں کئی بار اس سے پہلے بھی آپ کو یہ دکھا چکا ہوں۔ اس میں واضح طور پر یہ لکھا گیا کہ جی اہل حدیث کا مذہب ہے کہ نماز میں رکوع کرتے ہوئے اور اس سے سر اٹھاتے ہوئے دونوں ہاتھ مثل تکبیر تحریمہ کے کانوں تک اٹھانے مستحب ہے۔ کہاں تک اٹھانے؟ کہاں تک اٹھانے؟ تو آپ تو کانوں تک اٹھاتے ہی نہیں ہیں، آپ تو کاندھوں تک اٹھاتے ہیں، جبکہ آپ کے بزرگوں نے تو یہ لکھا۔ پھر اس کے بعد اسی میں یہ لکھا کہ علماء حقانی پر پوشیدہ نہیں ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرنے میں لڑنا جھگڑنا تعصب اور جہالت سے خالی نہیں ہے، تعصب اور جہالت سے خالی نہیں ہے۔ شیخ ابن تیمیہ، فتاوی ابن تیمیہ ان کا، اس میں نے یہ بات لکھی کہ پوچھا، کہا جی ائمہ کے اتفاق کے ساتھ کیا رکوع کے بعد رفع دین کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ کیا رکوع کے بعد رفع دین کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اکثر ائمہ کے نزدیک یہ مستحب ہے، اکثر ائمہ کے نزدیک یہ مستحب ہے۔ کہتے ہیں ابو حنیفہ نے کہا یہ مستحب نہیں ہے، اکثر ائمہ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مستحب نہیں ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اب اس کو اتنے سیدھے سے معاملے کو اس حد تک لے جانا اور لڑائی جھگڑا کرنا اور یہ کہنا کہ جی آپ کی نماز، چونکہ آپ اس میں رفع دین نہیں کرتے، اور اس میں بڑا ایک ایموشنل احادیث کے حوالے سے بلیک میل کیا جاتا ہے کہ جب یہ سنت ہے اور آپ اتنی بڑی سنت کو چھوڑ رہے ہیں، جو سنت کو سن لے اور پھر اس پہ عمل نہ کرے اس کی نماز نہیں ہے، وہ نماز باطل ہے۔ اس طرح کے فتوے دیے جاتے ہیں اور لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے، بہکایا جاتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس پر ہمیں یقین حاصل ہونا چاہیے کہ یار یہ جو میرا طریقہ ہے یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری جو نماز ہے یا میرے ابا جی جو نماز پڑھ کے گئے، میرے ابا جی جو مجھے نماز سکھا کے گئے، میرے اساتذہ نے جو مجھے نماز سکھائی، وہ نماز ایسا تو نہیں کہیں ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ احادیث آپ کو دکھائیں، آپ کے سامنے رکھیں کہ اگر اس مسئلے میں کوئی بحث کرتا ہے تو اولاً وہ علم سے خالی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ بحث والا
عاشقوں نے ایک بات کہی، بڑی ہی اعلیٰ اور عمدہ بات. انہوں نے کہا اصل میں اللہ کو یہ پسند ہی نہیں کہ جو کام محبوب نے ایک بار بھی کر لیا اسے ختم ہونے دیا جائے. اللہ کو پسند یہ ہے کہ محبوب نے جو کام بھی کیا اسے کسی نہ کسی حوالے سے زندہ رکھا جائے. تو کسی نے کچھ لے لیا، کسی نے کچھ لے لیا. اصل میں یہ سارے مظاہر ہیں، یہ سارے مظاہر ہیں کہ یہ سب رسول اللہ علیہ السلام نے کیا. یہ تو گلدستہ ہے ایک. اور اسی لیے آپ کے علماء نے یہ لکھا کہ اس میں لڑنا جھگڑنا تعصب سے اور حماقت سے خالی. تو ہم تو اس پر کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، ہم اس پر کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے. اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان لڑائی جھگڑوں سے محفوظ فرمائے. تو اس پر اکثر بحث ہوتی ہے، اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیونکہ نیا جب آپ جیسا نیا جو جوانی میں قدم رکھتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے تو اسے ہر طرف سے کہا جاتا ہے یہ جو تم نماز پڑھتے ہو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اور اس میں ایک اور بات بھی، ہمارے کسی بھی عالم دین نے کبھی یہ نہیں کہا، نہ ہماری کسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جی وہ نماز کے وقت بت لے کے آتے تھے. بھئی بت لانے والوں کا نماز سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور اگر بغل میں بت رکھے ہو تو پہلی بار رفع دین کرنے پر وہ بت، لہٰذا یہ بات ہمارے کسی عالم نے کہی نہیں ہے. طریقہ واردات یہ ہے، وہ ہمیں یہاں سے سکھائیں گے. دیکھیں جی آپ کے مولوی تو یہ کہتے ہیں، آپ کے مولوی کہتے ہیں جی بت لایا کرتے تھے اس لیے رفع دین شروع. ہم نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا، نہ ہمارے کسی عالم نے آج تک یہ بات کہی، نہ ہم نے کسی عالم کی کتاب میں یہ بات پڑھی. ہم نے تو آج تک نہیں پڑھی، پتہ نہیں آپ نے کہاں سے پڑھ لیا اور اسے ہمارے سر منڈ دیا. اللہ تعالی ہمیں ایسی جہالت سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں تیقن عطا کرے. اس لیے جو نماز آپ پڑھتے ہیں اس نماز کے پڑھتے ہوئے دل میں یہ یقین رکھیں کہ یہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں یہ نماز بھی میرے آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ثابت ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے اور ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے. آمین ثم آمین.